بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم ٹی اے کی پوڈ کاسٹ میں آج ہم محرم الحرام کے متعلق بات کریں گے. 10 محرم کو جو واقعہ ہوا، ثانیہ ہوا، اور شریک گفتگو ہوں گے آصف محمود باسط صاحب. اسب قابل اجمیری کے اس شعر سے شروع کریں گے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. 10 محرم الحرام کا دن ہے، کربلا کا مقام ہے. نواسۂ رسول جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. بڑے اسلامی تاریخ کے تکلیف دہ ترین اور اندوہ ناک ترین ثانیوں میں سے ایک، جس میں کسی شک و شبہ گنجائش ہی نہیں. تفصیلات اس کی دل خراش، اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ بھئی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم یاد کرتے ہیں. اپنا طرز ہے یاد کرنے کا، دکھی دل سے یاد کر. مسلمان بڑے دکھے دل کے ساتھ انہیں یاد کرتا ہے اور اس سانحے کو یاد کرتا، اور اس پہ ریئیکٹ کرنے کا بھی اپنا طریق ہے سب کا. اور ہم یہاں کسی کے طریق کو کرٹیسائز کرنے نہیں بیٹھے. وہ جیسے کرتے ہیں وہ انہیں مناسب لگتا ہوگا جیسے بھی، تو ہم ان کو تو انڈرمائن کرنے یہاں بیٹھے نہیں کہ ہم کہیں گے. لیکن حسین کی یاد رضی اللہ عنہ کی، کربلا کے سانحے کی یاد ایک دل خراش یاد ہے. لیکن کیا یہ یاد صرف اس حد تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین کی شہادت ہوئی اس دن، یا یہ سانحہ اس سے گہرا ہے؟ کیونکہ نواسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے، لیکن کیا اس واقعے کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز کی وفات ہو گئی اس دن، اور بڑے جو ہے وہ دردناک طریقے سے جو ہے وہ انہیں شہید کر دیا گیا؟ اتنا تو نہیں ہو سکتا صرف. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین کو جب ہم دیکھیں اور اس دن میں جب ہم گفتگو کرنے بیٹھیں یوم عاشور کے حوالے سے اور اس اندوہ ناک سانحے کے حوالے سے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ کیا حسین رضی اللہ عنہ کو ہم صرف نواسۂ رسول کے طور پہ اور ان کی شہادت کو نواسۂ رسول کی شہادت کے طور پہ یاد کرتے ہیں، یا ہم اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ صرف سوگ منایا جائے یا آگے بڑھا جائے؟ اسلام میں سوگ کے حوالے سے تو بڑی واضح قسم کی ہدایات ہیں، نبی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ آپ اس کا سوگ کتنا اور کتنے دن تک منا سکتے ہیں. تو ہم تو 1500 سال میں سوگ ہی منا رہے ہیں. تو کیا سوگ ہی ہو؟ تو ان کو یاد کرنا، دکھ کا اظہار کرنا، ظاہر اس طرح عرض کی بڑا اندوہناک ہے، واقعہ تھا دردناک. تو اس سے پھر ہمیں ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے، کیا اس دن صرف امام حسین شہید ہوئے، یا کیا اس دن ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس دن امت مسلمہ کی وحدت ہمیشہ کے لیے شہید کر دی گئی، قیادت ہمیشہ کے لیے شہید کر دی گئی، بلکہ قیادت کا تصور گویا ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. جی ٹھیک ہو گیا. اسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے کوفہ کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ 4 ماہ کا سفر تھا. جی، آپ تشریف لے گئے مدینہ، پھر وہاں سے آپ 4 ماہ قیام کیا، پھر ذوالحجہ میں وہاں سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں روک لیا گیا. جی. تو کیا یہ جو ثانیہ تھا اس کا آغاز یہ 4 ماہ قبل ہی ہوا تھا، یا اس کی جو جڑیں ہیں وہ کچھ پیچھے بھی جاتی ہیں؟ ہم سب اس کی جڑوں کو تلاش کرتے اگر نکلے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بہت پیچھے تک جاتی ہیں، زمانہ قبل اسلام میں جاتی ہیں. پڑاؤ لیکن آتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس کی جڑوں میں آیا، جی، اور یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس کی جڑ میں آیا. اس کی روٹس گہری بہت ہیں، قبل اسلام تک جا نکلتی. مثلا دیکھیں قبائلی جو سسٹم تھا، جو ٹرائبل سسٹم تھا، جس میں بے شمار نیشن ہوڈ کا تو تصور کوئی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات کی بات ہوتی ہے، اور بہت مسلمان تلاش بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ جی چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایسے کر دیا، اور سب کچھ نبی کریم سے بہت بڑے قرآن نے تو بتا دیا کہ قرآن بہت بڑا معجزہ. جی بالکل. ایک ایسے لوگوں کو اکٹھا کر لینا ایک قوم کی شکل میں جنہیں قومیت کے تصور سے کوئی واقفیت نہیں تھی، یہ سیاسی بعد میں ہے، روحانی پہلے ہے، بالکل. معجزہ پہلے ہے.
صحیح بات. باقی سیاسیات کے اندر آپ نے اس میں جو کچھ تلاش کرنا ہے وہ ہم بعد میں کریں گے, لیکن یہ معجزے سے کم نہیں کہ آپ نے اس قوم کو اکٹھا کر لیا. اب وہ جو قبائلی جھگڑے چلے آتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ختم کر دیا. یہ سسٹم سوٹ بھی بہت سو کو کیا, بالخصوص غریبوں مسکینوں کو تو بہت سوٹ کیا. اس لیے کہ دیکھیں, آپ کی پہچان آپ کا قبیلہ نہیں ہے, آپ کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ غلام ہیں. بنیادی پہچان اس نام سے لوگ یاد تو رکھتے تھے کہ فلاں فلاں کا غلام تھا, آزاد کرتا ہے یا وغیرہ جیسے بھی, لیکن آپ ایک صف میں اکٹھے کھڑے ہوں گے. آپ کے حقوق ایک سٹیزن کے طور پہ, ایک مسلمان کے طور پہ, سٹیزن کے طور پہ اس ریاست میں اور مذہبی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے آپ میں اور آپ کے جو آپ کا مالک ہے اس کے حقوق میں. تو یہ سب قبائل جو ہیں وہ یہ اکٹھے ہوئے. ہم اگر مکہ تک اپنے آپ کو اس وقت محدود کر لیں, مکہ جو ہے وہ ڈیبیٹس ہم ایک طرف رکھتے ہیں کہ آج کل جو اس کے ٹریڈ سینٹر ہونے پہ بھی ہے روسا, ایک طرح یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ حجاز کے علاقے کا ایک بہت بڑا ٹریڈ سینٹر تھا. وہاں پہ ہمیشہ سے لیڈرشپ کے اوپر مسئلہ رہا کہ کون ہے جو اس کا کسٹوڈین ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ خانہ کعبہ تو موجود تھا, اس کے لیے جو ہے وہ قبائل, بہت سارے لوگ جو سفر کے دوران وہاں سے آتے جاتے, وہ بھی آتے گزرتے تھے. حج کا مہینہ, پھر فیسٹیولز جو ہو رہے تھے, سب کچھ جو ہو رہا تھا. تو اس کے جو والی تھے, اس کا والی کون ہوگا, اس میں کبھی جو ہے وہ رولز بھی تقسیم ہو گئے کہ جی پانی پلانے کی ان کے ذمہ ہو, کھانے وغیرہ کی زکایا وغیرہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کا جو قبیلہ ہے, جو کہ بہت سے قبیلوں کی خود بھی ایک گویا کنفیڈریشن سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مل کے ان کو اکٹھا کر کے قصی بن کلاب نے جب انہیں اکٹھا کیا, ان کا جو ہے وہ سردار, ٹھیک ہے جی, قصی. اس کے بعد آگے اس کی اولاد میں جس طرح سے سلسلہ چلتا ہے مکہ کی ولایت کا, کہ اس کے والی ہونے کا, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آگے اس کے آگے اولاد میں گیا, اور وہاں پہ اس کی اولاد میں عبد الدار ہیں, عبد مناف ہیں, اور اولاد ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن پاس آن جو ہے وہ ہو گیا عبد مناف کو. ٹھیک ہے, جس نے آگے سردار بنا جو قبیلے کا, جبکہ وہ ایلڈسٹ نہیں تھے, وہ بڑے تھے. ٹھیک ہے جی, عبد الدار جو پہلوٹا بھی کہتے ہیں, پہلوٹا کا تو وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں سے عبد مناف کی وفات کے بعد جو ہے وہ بنے ہاشم, ایسا ہی ہے نا, ہاں جی, ٹھیک ہے. اچھا, عبد مناف کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے عبد شمس کو اپنے قبیلے کی سرداری اور سربراہی دینے کی بجائے وصیت کی کہ میرے بعد میرا بیٹا ہاشم ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور ہاشم کے بھائیوں نے اس چیز کو, انہوں نے بڑے بڑے مسائل تھے جو سیٹل کیے, اور وراثت کے ایشوز تھے, اور وہ سارے سیٹل ہوئے اور سب کچھ ہوا, ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وہ انہوں نے جو وہ عطر میں بھی ہاتھ لگائے اور جو ہے وہ قسمیں کھائیں, اور وہ سارا جو ہے وہ اس کی وجہ سے کیا ہونا تھا, یہ بونشت کہا جاتا ہے, یہ کچھ ایسے کہتے ہیں. بھائیوں میں تو کوئی ایسے اختلاف کا وہ سلسلہ نہیں اٹھا, لیکن وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ اب جو نوفل عبد مناف کی اولاد میں سے ہاشم کو پاس آن ہو گیا, لیکن بڑے بھائی جن کو سرداری نہیں ملی تھی, ان کے بیٹے کے دل کے اندر گریونسز رہ گئیں, اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا حق تھا جو ہم سے چھین لیا گیا. اب اب ہاشم اور آگے ان کی اولاد میں سے عبد المطلب آتے ہیں, اور عبد المطلب کی اولاد میں سے جو ہے وہ عبداللہ اور ابو طالب آتے ہیں, اور عبداللہ کی اولاد میں سے آتے ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو طالب کی اولاد میں سے آتے ہیں علی ابن ابی طالب, اور علی ابن طالب کی اولاد میں سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم. دوسری طرف جو وہ ایک شاخ بن گئی تھی, اور جہاں پہ وہ ایک مستقل ایک جو خشمگین ایک جو رہے وہ اس چیز پہ کہ یہ ہمارے پاس آنی چاہیے تھی, وہ تھی امیہ ابن عبد شمس. وہاں سے جو سلسلہ آگے چلتا ہے وہ بنو امیہ کہلائے, جس میں آگے سلسلہ چلتا چلتا ابو سفیان تک, اور ابو سفیان سے امیر معاویہ تک آتا ہے سلسلہ جی, اور یزید تک جاتا ہے جی. تو اب جب یہ کربلا کے موقع پہ بظاہر تو حسین ہیں ایک انڈیویجول رضی اللہ عنہ, اور دوسری طرف یزید ہیں جی, لیکن یہ کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دو انڈیویجولز تھے اور یہ ایک سٹینڈ لون واقعہ ہے جو آیا ہوا, دو سامنے آمنے ہوئے اور ان کا کوئی آپس میں مسئلہ تھا. اس کا سلسلہ پرانا چل رہا تھا, نسل در نسل. نسل در نسل. اور
عرب معاشرے کے اندر وہی کریکس دوبارہ پیدا ہونے والی تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، یعنی کہ قبائلی جو کریکس تھیں وہ آنے والی تھیں. تو اس کی روٹس ہم اگر سیاسی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہاں اس کے ڈنڈے وہاں جا کے ملتے ہیں جو زمانہ قبل اسلام میں جا نکلتے ہیں، جو دو خاندان بنے جس کو ڈائنیسٹیز بھی کہتے ہیں، ایک لحاظ سے دو ڈائنیسٹیز کا سلسلہ شروع ہوا، سب ٹھیک ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو یہ معاملہ ختم ہو، اگرچہ منافقین تھے، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، سب سلسلہ چلتا ہے. اس دور میں یہ جو واقعہ ہوا، اس دور میں جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا مختلف پڑاؤ آئے، اس دور میں اس کا پڑاؤ کیا تھا؟ کہاں سے یہ دوبارہ اجاگر ہو گئی چیزیں اور پھر سے اختلافات چل نکلے اور پھر وہ مسئلے مسائل اور سب کچھ؟ بالکل. اس میں دیکھیں سب اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس ابھی آپ نے فرمایا جی کہ حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہوئے، خلیفۃ الرسول، اور اختلافات کی جڑیں بنیادیں جیسی تیسی ہلکی پھلکی کہیں کہیں یہاں وہاں لیکن اٹھنی شروع ہو گئیں. لوگ تو کرتے ہیں اعتراض کی شکل میں اس پہ بات، جی کہ جی یہ کیا ہوا سر، لیکن اعتراض تو تب ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہوا کچھ ہوتا. درست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنا روڈ میپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلیئر تھا اتنا کسی نبی کے سامنے اس کی امت کا کبھی بھی روڈ میپ اتنا کلیئر نہیں رہا. تو آپ نے تو ایسے جیسے سال بسال دیکھ کے اگلے آنے والی 14-15 صدیوں اور اس کے بعد کے بھی احوال جو ہیں وہ بتا دیے. بے شک ہے نا. آپ اتنا قریب سے دیکھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا اور میرا زمانہ یوں ہے، اور بہت سے صحابہ نے بھی یہ سمجھا کہ شاید آپ کی وفات کے بعد جو ہے وہ آن سیٹ قیامت کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے ظہور کا. جبکہ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی قریب سے ویژن تھا ان حالات کا کہ کیا سے کہا کدھر سے چلتے ہوئے سارے سلسلے جائیں. حضور نے تو فرما دیا میرے بعد خلافت رہے گی اور تقریباً 30 سال کے عرصے تک رہے گی. اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد بادشاہتیں ہوں گی، اس کے بعد ایسے ہوگا، اس کے بعد ایسے ہوگا، یہ سارا سلسلہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو خدا تعالیٰ نے دین بھیجا وہ اس دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، اور اس دنیا کے اندر اگر وہ فٹ نہ ہوتا اس دنیا کے اندر تو پھر وہ مذہب جو ہے وہ irrelevant تھا. جو سلسلہ ابھرتا ہے وہ اپنے ایک پورے سائیکل میں سے گزرتا ہوا اپنے کلائمیکس پہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر طرح طرح کے مسائل آتے ہیں، وہ سائیکل اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دوبارہ سفر کرتا ہوا آزمایا جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ لے جا کے اس کو بعد جو خاموشی اختیار کی، ثم سکت سواد کیا جہاں وہ ایک آخری کلائمیکس کے اوپر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو واضح تھا. تو وہ وقت وہ گزرا، خلافت آئی، اور جیسے اٹس ویری ہیومن، اٹس ویری مچ نیچرل فار اینی سسٹم، یو نو، تو اسی سسٹم میں چلتا ہوا وہ ایک سائیکل چلا ہے. اور اس کے بعد عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس کے اندر شکست و ریخت جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. کسی بھی مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں تو عمرانیات کے حساب سے، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ لیں تو فزکس کے اصولوں کے لحاظ سے، آپ دیکھ لیں تو کیمسٹری کے اصولوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے کوئی بھی سسٹم اٹھتا ہے، ابھرتا ہے، شکست و ریخت کا شکار ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائیکل کا کلائمیکس تک لے جا کے ہمیں پورا نقشہ دکھا دیا ہوا تھا، اور اب وہی کچھ ہو رہا تھا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو حضرت عثمان کی جو شہادت ہے اس کا بھی اس میں کوئی عمل دخل تھا جہاں سے کوئی معاملہ شروع ہوا ہو؟ جی، اس میں دیکھیں حضرت عثمان کے بارے میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بڑی واضح قسم کی اس طرح سے پیش خبریاں ملتی ہیں جس سے گویا اندازہ ہو کہ میرے بعد کون لوگ ہوں گے اور وہ کیا کیا تکلیفیں دیے جائیں گے. ایون امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بڑے، ٹھیک ہے، حضرت علی کے بارے میں بھی فرمایا کہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو پیش گوئی ہے نا. ایگزیکٹلی، نوجوانی میں شہادت بھی ہو گئی. اور حضرت علی کے بارے میں بھی جی کہ ان کے ساتھ کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے، اس طرح کی بھی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ اس زمانے کا آن سیٹ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں خلافت رہے گی جب تک خدا تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے ملک نادن اور بادشاہتیں اور وہ ڈائناسٹیکل رول جو ہیں وہ سارے شروع ہو جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کریکس نمایاں ہو کے سامنے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ حضرت عثمان اور ان کا بنو امیہ کے ساتھ جو تعلق اور لنک ہے اور بلانگنگ ہے وہ بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اور حضرت ان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہیں
تو وہ ایک موقع مل گیا لوگوں کو کہ بھئی قصاص کیوں نہیں ہو رہا. وہ اس میں سارے اب وہاں پہ فورسز جو ہیں وہ اپنے ہینڈز جوائن کر رہی ہیں, آپس میں اکٹھی ہو رہی ہیں. ایک طرف بنو امیہ ہیں جو زور پکڑ رہے ہیں, خارجی ہیں جو کہتے ہیں جی من و ان اس کے مطابق کہ خلیفہ کے پاس کوئی اس چیز کا اختیار نہیں ہے. خلافت کو گزند پہنچی پہلے دور میں بھی اس بات کے اوپر کہ خلیفہ کے پاس کیا اختیار ہے اور کیا نہیں ہے, جب اس وہ کوئی گروہ فیصلے کرنے بیٹھ جائے. اور اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ گزند پہنچتے پہنچتے بچ گئے, کیونکہ بالکل وہی بحث اٹھی کہ خلیفہ فیصلہ کیا کرے گا, وہ ایک گروہ ڈیسائیڈ کرے گا, وہ خلیفہ بالکل ٹھیک جی جی صحیح. خیر اب وہاں پہ یہ فورسز ساری اکٹھی ہو رہی ہیں جی جن کے اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں. یہ واپس اپنے اپنے قبائلی اس سے نظام کے اندر واپس جانے کی کوششیں تھیں, کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا, تو جس کو کہتے ہیں لنچ پن, جس سے یہ سارا پکڑا ہوا تھا یہ سارے قبائل کو اکٹھا, وہ تو نکل گیا بیچ میں سے, دھاگے کے بیچ میں سے. تو اب یہ بکھر گئی ہے, یہ جو پھرکی ہے وہ اتر گئی, اور اب وہ ادھر ادھر جو ہے وہ ساری چیزیں اپنا ردہ کی جنگوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی یہی سلسلہ صحیح کہ بس اب تو ہم پابند نہیں ہیں, ہم پابند تھے محمد رسول اللہ کے, اب ہمارے اوپر سے پابندی اٹھ گئی اور اب ہم بس اپنی راہ لیں گے. جی جی جی. اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں خلافت کا اگر اس وقت کام دیکھیں کہ جو نبی نے بتایا اس نبی کی بتائی ہوئی ہر بات قائم و دائم رہے گی اس کی خلافت کے ذریعے سے, تو وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. خیر تو یہاں پہ حضرت علی کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں. حضرت علی کی شہادت ہو جاتی ہے. ان سارے سلسلوں میں قصاص والا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں, اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا جنگ جمل اس کے نتیجے میں ہوتی ہے, جو بڑا ایک افسوسناک دوبارہ ایک بڑا واقعہ ہے جی, جس کی تفاصیل جو ہیں وہ دکھ دیتی ہیں. جی 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 ہم اس کی جو بھی صورت بناتے رہیں لیکن تکلیف دہ ہے. جنگ صفین ہوتی ہے جہاں پہ اصل میں یہاں پہ اب جو ہے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ سامنے آ گئے, کیونکہ امیر معاویہ گورنر ہیں سیریا میں, شام میں, اور بڑے سکلڈ اور ٹرینڈ گورنر ہیں اور بڑے لائق گورنر ہیں. یہ اس میں تو ماننے میں حرج کوئی نہیں ان کی لیاقت. ان کا ایکسپوجر دیکھیں کہاں پہ تھا. ان کا ایکسپوجر تھا بازنطینیوں کے ساتھ صرف جنگیں کرنے میں نہیں, ان کے ٹریڈ سسٹم کو سمجھنے میں, ان کے ٹریڈ روٹس کو دیکھنے اور سمجھنے میں, ان کے اکاؤنٹس کے سسٹم کو دیکھنے, بک کیپنگ کے سسٹم کو دیکھنے اور سمجھنے میں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا وہاں سے امیر معاویہ کی اسٹرینتھ جو ہے, ایک تو ملٹری بھی ہے, ایک نیوی بھی ہے دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے, اوپر سے نالج بھی ہے, اوپر سے ایکسپوجر بھی ہے. ایسے میں جب جنگ صفین میں امیر معاویہ اور حضرت علی آمنے سامنے ہوئے اور وہ جنگ ہوئی, جنگ جمل, جنگ صفین, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو افواج تھیں اور جو ملٹری طاقت تھی, جو سیاسی ملی قوت تھی, وہ بہرحال کمزور پڑی, جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے کسی اور کے ہاتھوں, جو خارجیوں میں سے کسی کے, لیکن عوامل میں ایک یہ بھی عمل ایک بھی شامل تھا. اور اس کے بعد امیر معاویہ جو ہیں وہ بیعت لینا شروع کرتے ہیں. وہ مستحکم ہیں پہلے سے, وہ جتنا جہاں تک اسلامی سلطنت پھیل چکی ہے وہاں پہ اس سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ قائم کرتے ہیں, گویا خلافت کا سلسلہ قائم کرتے ہیں, لیکن ایک ڈائنسٹی کی شکل میں, کہ ڈائنسٹی بھی تو بننی شروع ہو چکی ہوئی تھی. آپ دیکھیں مطلب ابو سفیان جنگ یرموک کے موقع پہ جو ہے وہ وہاں موجود تھے, ضعیف تھے تو لڑے تو نہیں, لیکن امیر معاویہ ان کی ظاہر اولاد, یزید ان کی اولاد تھے, جو ان کے بڑے بھائی تھے, ان کے بڑے بھائی امیر معاویہ کے, وہ یزید اول, وہ وہاں گورنر مقرر ہوتے ہیں. ان کی جو ہے وہ ان ٹائملی وفات جو تھا ان سے کہتے ہیں ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ امیر معاویہ مقرر ہوتے ہیں, اور امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا امیر معاویہ جس وقت وہاں پہ مقرر کیے گئے ہیں, تو گویا بنو امیہ کی ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی, مستحکم ہو چکے تھے. اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ کیا, کنٹرول لیا پوری سلطنت کا, اور اس کو جو ہے وہ اپنے زیر نگیں کیا. بعض علاقوں سے ظاہر ہے تھوڑی سی ان کی نظر انہیں زیادہ رکھنی پڑتی تھی, اور وہ تھا حجاز, مکہ اور مدینہ, جو لمبا عرصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور پھر بعد میں بھی خلفاء کے زمانے میں حضرت علی تک نرو سینٹر رہا تھا, پوری سلطنت, پوری جماعت کا بھی اور مرکز تھا وہ.
وہاں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاں پہ کبار صحابہ آج بھی موجود ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز آج بھی موجود ہیں, اور ان کی اولاد بھی موجود ہے. لہٰذا وہاں پہ نظریں خاص طور پہ زیادہ باریکی کے ساتھ رکھی گئیں, انہیں قریب بھی رکھنے کی کوشش کی گئی, انہیں خوش بھی رکھنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب ایک چیز جو شروع ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق, تو وہ اختلافات وہاں پہ ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, سب اتنی آپ نے تفصیل سے بیان کیا, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, انہوں نے حضرت مسیح موعود کے الفاظ میں یہ پسند نہ کیا, الفاظ ملتے جلتے ہی ہیں, ایگزیکٹ نہیں ہیں, کہ خون خرابہ ہو, جی, اور اس لیے آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور حضرت امیر معاویہ سے گزارا لے لیا, الاؤنس کہہ لیں, وظیفہ کہہ لیں, صرف یہ ایک نشان کے طور پر, ایک سمبل کے طور پر کہہ لیں. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند نہ فرمایا کہ فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کریں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ الگ تھلگ ہو کے خاندان کو لے کے ہجرت بھی کر سکتے ہیں, ہجرت کا بھی ایک فنامنا موجود ہے اسلام میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بھی طرح کولیبریشن ہوئی کوفہ والوں کے ساتھ, تو آپ نے باقاعدہ ایک لحاظ سے یزید کے خلاف ایک محاذ جو ہے وہ اس کو کھڑا کیا, اور وہاں پہ آپ تشریف لے گئے. اب یہاں پہ بھی دو صورتیں ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے حضرت امام حسین تشریف لے گئے تھے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی محاذ تھا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں پھر ہم دوبارہ وہاں پہ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روڈ میپ دیا, اس کی انڈرسٹینڈنگ صحابہ نے اپنے اپنے طرز پہ اس کی, ٹھیک ہے نا. اب جس طرح دیکھیں, اگر تو اس طرح کلیئر کٹ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا 30 سال تک خلافت رہے گی, تو حضرت امام حسین تو اس کام میں پڑھتے نا, وہ کہتے 30 سال ہو گئے ہیں تو میں اس محاذہ رائی میں کیوں پڑھوں, یا اب تو خلافت تو قائم رہنی نہیں ہے, تو ہوا کرے جو ہونا. جس طرح عرض کی کہ وہ دو ہاتھین والی جو ہے جی 2 انگلیوں کی طرح ہے, اس کے بارے میں صحابہ کا, ان کو بہت سے صحابہ کو یہ لگتا رہا وفات کے بعد, رسول کے وصال کے بعد, کہ اب قیامت آئی گی, آئی, وہ آج تک نہیں آئی. ہاں جی, تو اس کو بھی ظاہر ہے دیکھنے اور سمجھنے کے طریقے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے, وہ بڑی محنت کے ساتھ, ایک سول انجینئر, ایک بہت بڑی پیاری خوبصورت بلڈنگ کھڑی کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ جی اس کی عمر جو ہے وہ 90 سال ہے اس بلڈنگ کی, ٹھیک ہے. اور بعد میں اس کے جو ہے وہ جو اسی کمپنی کے, یا آگے اس کی اولاد نے اگر انہیرٹ کیا ہے, اس کی کمپنی چل رہی ہے, تو 90 سال کے بعد آپ کو کہیں کریک نظر آتا ہے بلڈنگ کے اندر, کیا آپ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور 2 کریں گے کہ پھینکو, گراؤ, 90 سال ہو گئے, آؤ مل کے اس کو توڑیں اور گرائیں؟ پیش گوئی تو موجود تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ابھی 60 سال کا تو عرصہ گزرا تھا جب یہ کربلا کا سانحہ پیش آیا, اور ایک قوم کی عمر میں 60 سال کا عرصہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, کہ آپ کے صحابہ موجود تھے اس دور میں. تو اس کو اس عمارت کو کسی طرح بچایا جا سکتا ہے, اور کب تک بچایا جا سکتا ہے, یہ حضرت امام حسین کے خلوص سے بھرپور گہرائی میں ڈوبی ہوئی ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے. اور یہاں پہ دوبارہ میں نانا حضور کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں جو ہے وہ فخر الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے دین کی اور اس کے قیام کے لیے ایک بہت بڑے واریر کی بات کروں گا. واریر ان دا ویری اسپریچول سینس آف دا ٹرم, مجاہد, جی مجاہد اعظم, جس نے کہا کہ نہیں بھائی اسے بچانا چاہیے. کہاں جا کے میں بچا سکتا, کون سی پاکٹس ہیں جو سیف ہیں؟ کیا مکہ سیف تھا؟ مکہ سیف نہیں تھا. مدینے سے ہجرت کر کے آئے تھے, وہ بھی نہیں, کیونکہ وہاں ہر جگہ پہ تو بنو امیہ کے گورنرز بیٹھے ہوئے تھے. اور جہاں پہ انہیں ایمبوش کیا گیا, جہاں پہ رستے میں انہیں پکڑا گیا, وہاں پہ بھی انہیں, جب وہ مکہ سے کوفہ تشریف لے جا رہے ہیں تو پکڑ کے کہا گیا کہ بھائی, جب یزید کی فوجوں نے آ لیا, انہوں نے کہا مدینہ نہیں جا سکتے, مکہ نہیں جا سکتے, کوفہ نہیں جا سکتے. کوفہ میں دیکھیں وہ جو ہوپ تھی حضرت امام حسین کا, وہ سفر جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کا جو آپٹیمزم ہے, جو آپ کی خوشگمانی ذرا منفی سی ٹرم ہو جاتی ہے, لیکن آپ کا جو حسن ظن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جہاں پہ خلافت ہو, میرے والد کو نہیں,
خلافت کو جہاں سے سہارا ملا اور جو اس کے ساتھ رہے اور جنہوں نے اسے ڈیفینڈ کیا اور جو اس کے سلطانان نصیر بنے تھے، میں ایسی جگہ پہ چلتا ہوں جہاں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے پہلے سے کہ انہیں خلافت کی سمجھ بوجھ ہے اور یہ سمجھیں گے اس بات کو کہ اس وقت جو ہے وہ امت مسلمہ کو سنبھالنے کے لیے کسی ایک لیڈر کی ضرورت ہے. جی. سو امام حسین نے یہ سفر اختیار کیا جس میں امام حسین نے اپنی جان دے دی. اصل یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں اور مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کو بار بار یاد کریں. جی. مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، سوچیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مشن کے لیے اپنی جان قربان کر دی. تو وہ جو اس عظیم ہستی کی لیگسی ہے اس سے امت مسلمہ نے کیا فائدہ اٹھایا، کیا سبق حاصل کیے، کیا ٹیک ہوم میسج تھا جو وہ لے کے گئے یا کیا بنا؟ دیکھیں سب بات یہ ہے کہ کربلا کے واقعے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بہت سب سے کثرت سے بیان ہونے والا واقعہ امت مسلمہ میں اور تاریخی لحاظ سے جو ہے وہ بہت کثرت سے بیان ہوتا ہے. اس میں دیکھیں عام لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نواسے کی محبت میں اور فاطمہ کے رضی اللہ عنہ کے لال کی محبت میں اور علی کے جگر کے ٹکڑے کے محبت میں بجا طور پہ افسردگی محسوس کرتے ہیں. بالکل. دیکھنا یہ ہے کہ لیڈروں نے کیا کیا، جنہوں نے قوموں کا فیصلے کرنا. ٹھیک ہے جی. اگر تو جس طرح میں نے کہا اگین اس کو یہ تنقید نہ لی جائے کہ کون اچھا کرتا ہے، تو اپنا اپنا طریقہ اظہار ہے. کہیں لیڈروں نے یہ کیا کہ ہر سال اس دن سب کو اکٹھا کر کے ان کے خون اتنے گرماؤ کہ رات کو ٹھنڈے پڑ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ چند گھنٹے چند دن میں بھی، ٹھیک ہے جی، بات لیڈروں کے اوپر ہے، عام لوگوں کے اوپر نہیں. دوسری طرف بھی اور جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہی قصے ہیں، کون کس طرح سے ایک ژانرا ایک صنف بن گئی. جی. جیسے نعت جو ہے وہ ایک ہندو بھی بڑی اچھی لکھ سکتا ہے، اسے اگر کرافٹ آتا ہے، لکھی بھی ہیں، اگر اسے کرافٹ آتا ہے، وہ ڈکشن آتی ہے، وہ ووکیبلری آتی ہے، میٹر کا اس کو پتہ ہے، وہ بڑی آپ اس کو کہیں وہ لکھ دے، بڑی معروف نوحہ لکھ دے گا، مرثیہ لکھ دے گا، بالکل بڑا اچھا لکھ دے گا. صحیح بات. تو یہ بن گیا ایک ژانرا، ایک صنف بن کے رہ گئی کہ چلو جی اس میں تباہ آزمائی کرو. مرثیہ کون اچھا لکھتا ہے، مرثیہ پڑھتا کون اچھا ہے، امام حسین کا. اور جو بیان ہے واقعہ کربلا کا وہ کون کیسے کرتا ہے کہ قوم سامنے بیٹھی جو آپ کی آڈینس وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. بالکل. تو ٹیک ہوم میسج ہماری یونٹی ختم ہو گئی تھی. اگر ہم اس میں سے یعنی کہ امت مسلمہ کی یونٹی اس دن آنے والی کئی صدیوں کے لیے جو ہے وہ بکھر کے رہ گئی، شہید ہو گئی، قیادت شہید ہو گئی، خلافت شہید ہو گئی اس دن آنے والے بہت ساری صدیوں کے لیے. تو ہمیں یہ کیا سبق سکھاتا ہے کہ ہم کہاں واپس جائیں اور حسین سے کیا سیکھیں رضی اللہ عنہ سے. کیا صرف یہی؟ کیونکہ دیکھیں دین کی راہ میں جان تو بہت سارے لوگوں نے دی ہے. بہت سے اسلامی ملکوں کے فوجی آپ کہہ سکتے ہیں بھائی انہوں نے دی اپنے مذہب کے اپنے قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے جان دے دی. اسلام کی بچت کے تحفظ کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں دیں. تو کیا امام حسین کی شہادت کو ہم اسی طرح سے سید الشہداء ہیں، ان کی شہادت کا منصب اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا جواب ہے کہ یونٹی تھی، یونٹی ہی واپس آئے گی تو امت مسلمہ برقرار رہے گی. وہ جو دوبارہ سے واپس خلافت علی منہاج نبوت نے آنا ہے تو اس میں اس قسم کی قربانی کے جذبے ہوں گے تو وہ واپس آئے گی اور قائم رہے گی. بالکل. اور جو امت کو اکٹھا کرنے کی ایک صورت نکلے گی تو وہ امام حسین کی سی دلیری مانگے گی. بالکل. اور وہ امام حسین ہی کی طرز پہ قربانیاں پیش کرنے کا تقاضا کرے گی. سبق تو یہ ہے، نہ کہ یہ کہ ہم مغربی ممالک کی اپیزنگ کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کہیں پہ کسی قسم کا وہ کر ہی نہیں، ہے ہی نہیں محاذ کسی قسم کا. بالکل. اور جہاں ہے وہاں بڑا غلط قسم کا ہے. امام حسین تو کہیں پہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے کے گئے. آپ کی شہادت اس چیز کا ثبوت ہے. جس طرح بھی آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں بتایا، کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جان دیں. وہ تو
دیکھیں اور پھر کلمہ گو بمقابلہ کلمہ گو ہے. جی امام حسین کلمہ گو تھے اور ان کو کلمہ گو کرنے لوگوں کے ہاتھوں ہی شہید ہونا پڑا. جی جی دکھ تکلیف کیسی. ٹھیک ہے جی کہ آخری زمانے میں بھی دیکھیں اسی طرح یہی سب کچھ ہو گیا. آج بھی ہر ایک کے نزدیک دوسرا فرقہ جو ہے وہ کافر ٹھہرا. تو وہ ریمائنڈر ہے کربلا ہمارے لیے کہ جو جب تک یہ نفرتوں کی بنیادیں ہیں. اب آپ دیکھ لیں نا مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی آخری زمانے میں جو امام مہدی آئیں گے وہ ہوں گے سید و سادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے جی حسن اور حسین کی اولاد, وہ حضرت علی کی اولاد میں سے, فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے جی. اور یوں وہ اپنا وہ کہاں آئے گا امام مہدی؟ حسین کا لینیج آپ کے سامنے تھا. کسی کو شک نہیں تھا کہ حسین جو ہے وہ نواسہ رسول ہے. اس کو بھی تو شہید کر دیا. آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. تو آج اتنے ہزار سال بعد جب کوئی جو ہے وہ چکوال سے اٹھ کے کہے گا کہ میں سید ہوں اور میں یہ دعویٰ لے کے آیا ہوں, تو پھر ہزاروں یزید ہوں گے اس کو. پھر تو ہزاروں یزید ہوں. اس کو پہلے تو اس کی ذلت دیکھنے والی ہوگی جو کی جائے گی. تو یہ نام و نسب جو ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی. بالکل ٹھیک بات. تو حسین میں ایک یہ سبق بھی ہے رضی اللہ عنہ میں اور ان کی شہادت میں کہ صرف نسب جو ہے اس پہ اگر آپ ڈائریکٹ, جس کے اوپر کسی کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہے کہ نہیں, اس کے ساتھ کیا سلوک, اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو آپ 1400 سال 1500 سال بعد جب نسب کی بات ہو رہی ہے اور جب اب میری قبر میں دفن ہونے کی بات ہو رہی ہے اور اسمہ اسمی اور یہ ساری باتیں جب اور میرا نام ہوگا میری قبر والدہ, یہ سب باتیں سوچنے سمجھنے کے لائق ہوں گی. کیونکہ اگر آپ نہیں سوچیں سمجھیں گے اور اگر اپنا عاقبت اندیشی سے کام لیں گے تو امت مسلمہ کربلا کے سانحے سے کبھی ریکور کر ہی نہیں سکے. اچھا اصل غیر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی عجیب یہ حالت ہے کہ مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں. مسلمان اگر دیکھیں جی اپنے مذہب کی طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خدا قادر خدا ہے, سب سے اعلیٰ خدا ہے. جو خدا کا تصور ہم دیتے ہیں کوئی مذہب نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. ہمارا رسول خاتم النبیین ہے, ہماری کتاب جو ہے وہ خاتم الکتب ہے, سب سے اعلیٰ کتاب ہے. اور اس کتاب میں جو مسلمانوں کے لیے وعدے ہیں جی وہ وعدے ایسے ہیں کہ دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ کر نہیں سکتا. جی لیکن جب وہ اپنی موجودہ صورتحال اپنی حالت دیکھتے ہیں تو وہ ایک کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ اس کی جو ظاہری یا عملی تصویر ان کو دنیا میں امپلیمنٹ ہوتی نظر نہیں آتی. جی تو اصل اس بارے میں آپ اس کا کیا یہ وہی سلسلہ ہے جو کربلا سے شروع ہوا تھا اور آج تک مسلمان جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں اور باہر ہی نہیں نکلنے کو آ رہے؟ ہم سے دیکھیں میری جو ناقصی اس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ تو یہ ہے کہ مسلمان ہے کون اور کیا ہے, اسلام تھا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر نبوت نازل ہوئی اور آپ کو نتھار کے الگ کر کے جب نمایاں کر کے پیش کیا گیا دنیا کے سامنے, آپ نے جب دعویٰ فرمایا ہے, کیا آپ کے پاس اس وقت کوئی دنیاوی طاقت تھی؟ آپ کے پاس وہ آیات تھیں جو آپ پہ نازل ہو رہی تھیں جو اصلاح نفس کے لیے ایک نسخہ کیمیا تھیں, اپنی ذات کی اصلاح کیسے کرنی. اسلام نازل ہوا تاکہ ہر فرد اپنے اصلاح نفس کا کام کر سکے, قرآن کے سے رہنمائی لیتے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے. زمانہ بڑی تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور آج یہ والی جو فرسٹریشن ہے اپنی حالت کی طرف دیکھ کے, اس میں اسلام کا جو تزکیہ نفس کا اور اپنے اصلاح نفس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہیں اور رہ گیا. ٹھیک, یہ وہ بات آ گئی یہاں تک کہ جی اسلامی مملکت ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم نظام مصطفیٰ رائج کر دیں گے. یہ اسلامی مملکتوں کے دعوے کہاں سے رائج کر دو گے؟ تمہارا معاشی نظام کیا ہے؟ کیپٹلزم. ٹھیک ہے جی, تم نظام مصطفیٰ کا نعرہ لے کے نکلے ہو, IMF کے قرض لینے نکلے ہوئے ہو, یہ سارے سلسلے کرنے نکلے ہوئے ہو. تمہارا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے؟ ویسٹرن ڈیموکریسی. اور تم جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کا قیام کر لو گے. اور نظام مصطفیٰ بھی تو وہ بھی تو اسپانسر کسی اور نے کیا تھا. کون سی کسی مسلمان نے کیا. اور فرض کریں اپنی کوئی ایسپریشن ہوتی, کہاں سے لے آؤ گے نظام مصطفیٰ؟ بالکل. صرف داڑیاں بڑھا لینا, صرف جبے پہن لینا, صرف جو ہے وہ گلیوں میں ریلیاں نکال لینا اور صرف بینر اٹھا کے جو ہے وہ ختم نبوت زندہ باد پھرتے رہنا, یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. وہ تو اوور ہالنگ مانگتا ہے. راتوں کو جاگنا, تہجد. ٹھیک ہے جی. آپ یہ دیکھیں کہ جی پاکستان
اسلامی مملکت، ہاں جی، اسلامی جمہوریہ اسلام، ٹھیک ہے جی. ایران جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ، ترکی جو ہے وہ ایک مسلم کنٹری، سعودی عربیہ مسلم کنٹری، یمن اسلامک ملک گویا، ٹھیک ہے جی. اب یمن اور سعودی عربیہ دونوں جب لاگر ہیڈ، جب وہ ہیڈ ٹو ہیڈ آئے ہیں، کیا سعودی عربیہ امریکہ کی پالیسی سے اختلاف کرے گا ان ٹرمز آف یمن؟ ان کی آپ کے سیاسی ماسٹرز، آپ کے جو پولیٹیکل ماسٹرز آج بھی کلونیل ماسٹرز ان کو کہنا، وہ تو کہیں اور بیٹھے ہیں، تو مغرب میں بیٹھے ہیں. جی بالکل. تو نام لینا ہے اس چیز کا اسلام کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بنیادیں ہیں، جو آپ کے پاس ایمونیشن ہے، وہ آپ کہیں اور سے ادھارا مانگ کے لے کے آئے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو کام بنتا نہیں ہے، لہٰذا یہ فرسٹریشن ہے. اور اگین گوئنگ بیک ٹو کربلا، وہاں تو جان دے دی امام حسین، تشخص نہیں چھوڑا، تشخص اپنا نہیں چھوڑا کہ جان دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسلام کے نام پہ اس کچھ کا کچھ بگاڑ کے پیش کر دیں صرف اس لیے کہ ہماری سیاسی ضروریات پوری ہو جائیں. سیاسی ضروریات جنہوں نے پوری کرنی تھی انہوں نے کر لی، فتح کے شادیانے بجا لیے. امام حسین کے سر مبارک کو معذ سخت کوفت ہوتی ہے سوچ کے کہ ایک ٹرافی کی طرح اٹھا کے پھرے. وہ تھے شادیانے بجانے والے. وقتی طور پہ تو انہی کی فتح ہوئی نا، وقتی طور پہ تو ان کی فتح ہوئی، اور ان کے نزدیک وہ نعوذ باللہ وہ ان کے وہ بغاوت کرنے والا ایک وجود تھا، نعوذ باللہ ان کے نزدیک. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن امام حسین کی لیگیسی ہمارے لیے یہ ہے جسے ہم آج سمجھتے ہیں کہ تشخص اپنا نہیں، اسلامی تشخص اپنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیم قرآن کریم کے ذریعے سے اسے نہیں چھوڑا. سب جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کئی اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ان کو پوچھا جائے، پھر کسی اور وقت اس پہ بات ہو جائے گی. ایسا اختلاف شروع ہوا کربلا کے بعد کہ آج تک ختم نہیں ہو رہا. جی. اور سمجھنے کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، جو پورا ایک روڈ میپ ہے، اس میں جو آخری اینٹ ہے خلافت حقہ اسلامیہ کی، جی. جب تک اس کی پناہ میں نہیں آئیں گے جی. تب تک ممکن نہیں کہ دوبارہ سے اسلام کا غلبہ نہ ہو. اور وہ جو کنفیوژن ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا، اس سے مسلمان باہر نہ آئیں. ایک میں گزارش یہاں پہ کروں کہ ایک اور سبق جو اس میں ہے، اس کے بعد جو ایک بڑا ڈرفٹ پیدا ہوا ہے، وہ آج ہم اسے سنی اور شیعہ ازم کے نام پہ دیکھتے ہیں. جی. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام حسین کے ہم یہ شیعہ ہیں، دونوں محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو سکزم ہے، یہ جو ڈیوائیڈ ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ بعد میں بڑی پیدا ہے. یہ ایک ایسا پھانس جو یوں چلا ہے تو وہ لمبا بہت زیادہ خلیج جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور دیکھیں آج کہاں کا کہاں ہے. جب تک یہ موجود ہے یہاں پہ اگین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں، آپ کی تعلیمات جو امام حسین کی شہادت کے ذریعے سے ظاہر و باہر و ثابت ہو گئیں آنے والے وقتوں کے لیے. یہ آپ کے اس ایام الفتن کے ساتھ جہاں پہ امام حسین کی شہادت اور کربلا کا تعلق ہے، یہ دو بڑی ڈیوائڈز تو ختم نہیں ہو سکتی. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے زمانوں ایام الفتن کی جو تریاق بتایا ہے، وہ آخری زمانے کے ایک سیویئر، ایک نجات دہندہ کے طور پہ بتایا ہے، ایک منجی کے طور پہ بتایا. عیسیٰ علیہ السلام کے دوسری آمد کا جو ہے، مسیح کا، امام مہدی کا ظہور ہے. اب امام مہدی کا ظہور کی انڈرسٹینڈنگ اہل تشیع کی بالکل اور ہے، اہل سنت کی بالکل اور ہے. اگر تو وہ اہل سنت کے معیار کو پاس کرتا ہے، وہ مدعی جو کہ امام مہدی ہونے کا مدعی ہے، اگر وہ سنی ٹیسٹ پاس کرتا ہے، وہ شیعوں کو قابل قبول نہیں ہے. جی. وہ شیعہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو وہ سنیوں کو قابل قبول نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کبھی دوبارہ امت متفق نہیں ہو سکے. اجماع مشکل ہے. تو آخری زمانے میں جس نے آنا ہے اسے وہ ہوگا جو سنی اور شیعہ ڈیوائڈ سے ٹرانسینڈ کرتا ہے. حکم عدل آئے گا نا، حکم اور عدل آئے گا. بالکل. جو آ کے بتائے گا ادھر کی یہ بات درست ہے، ادھر کی یہ بات درست ہے، اور یوں حسین دوبارہ زندہ ہوں گے انشاءاللہ، کئی 100 کی شکل میں انشاءاللہ ضرور ہوں گے. سب جو اختلاف شروع ہوا جی آج بھی جاری ہے. سلسلہ کچھ یوں ہے کہ راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے، فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا. اس کو کم کرنے کا وہی طریقہ ہے جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ خلافت حقہ اسلامیہ کے زیر سایہ آ جائیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.